ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئی ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا ملجا و ماوا نور مجسم رحمت دو عالم آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ یہ وقت آرام کے لیے اللہ نے بنایا ہے کہ اللہ نے رات کو بندوں کے لیے سونے کے لیے بنایا، آرام کرے، اور دن ہے رزق حلال کی تلاش کے لیے۔ تو اب اس رات میں اگر آپ میں کوئی سو رہے ہیں یا جو چلے گئے ہیں ان سے ہمارا کوئی شکوہ نہیں، ہمارا کوئی، یہ تو سونے کا وقت ہی ہے۔ ہاں اتنا دیر جو محفل چلا رہے ہیں ان سے شکوہ ہے کہ آپ فطرت کے خلاف اگر کام کریں گے تو بات صحیح نہیں ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے نیند آئے گی تو وہ سوئے گا، بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گا، پیاس لگے گی تو پانی پیے گا۔ بہت سارے لوگ صبح کی نماز کے بعد ہی انہیں کوئی کام پہ جانا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کھیت میں کسانی کر رہا ہے، کوئی دور دراز جانا ہے۔ اس سب کا لحاظ ہم تمامی حضرات کو کرنا چاہیے۔ وقت یہ ہے کہ دعا خوانی ہو جائے، لیکن اب دعا خوانی کر دی جائے تو اس میں بھی آپ کو برا لگے گا کہ حضرت آئے اور کچھ انہوں نے بولا ہی نہیں۔ تو ہر چیز کا ایک اہتمام ہونا چاہیے، اس کا سسٹم ہونا چاہیے، اور اسی حساب سے پروگرام کو چلانا چاہیے۔ بسا اوقات یہ کہ جو لوگ چلے گئے وہ کم نصیب ہیں۔ کیوں کم نصیب ہیں؟ جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں سرکار نے بلایا ہے، اور جو لوگ چلے گئے کیا ہوا؟ وہ سرکار کا معاذ اللہ وہ دشمن ہے؟ نہیں۔ تو اپنے مطلب کی بات آج کل اسٹیج سے علماء بھی کر رہے ہیں، شعراء بھی کر رہے ہیں کہ سب آ کے باپ کے وقت بیٹھ گئے تو اچھے ہیں، ان کو نیند آئی چلے گئے تو خراب ہے۔ کیوں خراب ہے بھائی؟ انہیں نیند آ رہی تھی صرف چلے گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ابھی، جو لوگ ابھی بیٹھے ہیں جگے ہیں، ان میں سے اگر جگنے کی وجہ سے کسی کی فجر کی نماز قضا ہو جائے تو آپ سے وہ اچھے ہیں جو جا کر سو رہے ہیں کہ اذان جب ہوگی تو اٹھ کر وہ فجر کی نماز پڑھیں گے۔ جو شخص اس لیے جلدی سوتا ہے کہ ہمیں جگنے سے فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، تو اس کا سونا جگنے والوں سے زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ عشاء کی نماز پڑھ کر اس لیے سونا کہ ہم سوئیں گے تو تہجد پڑھ لیں گے،
یا کم از کم اتنا ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں گے تو حدیث پاک میں ہے اس کا رات بھر سونا نفل نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی اس لیے سوتا ہے کہ فجر کی نماز میں اٹھنے میں کوئی دقت نہ ہو، تو یاد رکھیں وہ عشاء سے لے کر فجر تک وہ نماز کی حالت میں ہے، اس لیے کہ جس چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں اسی اعتبار سے آپ کو ثواب ملے گا۔ اب عشاء کی نماز آپ پڑھ کر اسی لیے سو رہے ہیں تاکہ ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو فجر کی نماز پڑھنی ہے، وہ آپ فجر کے انتظار کی وجہ سے آپ سوئے ہیں، گویا آپ سو رہے ہیں، فرشتے آپ کے لیے نیند کی حالت میں نیکی لکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، کیا کہا؟ اے ایمان والو۔ اگر اس لفظ پر غور کریں نا تو آپ جھوم جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یا ایھا الناس بھی کہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یا ایھا الکافرون بھی کہا ہے، اے کافرون۔ جب یا ایھا الناس کہا تو سب شامل ہیں، یا ایھا الناس میں اے لوگوں میں سب شامل ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جب مجھ سے محبت کی، مجھے نوازنا چاہا، مجھ پر کرم کی بارش ہوئی، تو لوگوں سے چھانٹ کر الگ کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یعنی ہزاروں لوگ کھڑے ہوں، اس میں سے کہا جائے اے شخص تم ادھر آؤ، تو بتائیے ہزاروں میں سے وہ منفرد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اتنے لوگوں میں جہاں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں، ان میں سے اللہ رب العزت نے الگ سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ بڑے کرم کی بات ہے کہ نہیں کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا تو اللہ نے مجھے اسی خطاب کے ساتھ کہا تم مجھ پر ایمان لائے ہو تو اے ایمان والو ادھر آؤ، اے ایمان والو سنو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم جب ایمان لا چکے ہو، اللہ کو ایک مان چکے ہو، میرے محبوب کو اپنا نبی مان چکے ہو، میرے کلام کو تم قرآن کو مان چکے ہو، تو ایسا کرو کہ پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیں سیکھنا ضروری ہے کہ ایمان والا پورے طریقے سے اسلام میں کیسے داخل ہوگا، اور جب تک پورے طریقے سے اسلام میں آپ داخل نہیں ہوں گے تو آپ پورے طریقے سے جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ جنت میں تو وہی جائے گا جو پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس لیے میلاد کی محفل، جشن عید میلاد النبی تو سجایا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ آپ کو جنتی بنایا جائے، آپ کو نیک بنایا جائے، کیا کرنا ہے وہ بتایا جائے، کیا نہیں کرنا ہے وہ بتایا جائے، مناقب بھی، فضائل بھی، اور ساتھ ہی اصلاح بھی کی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ کبھی دریچہ کبھی سائبان خوشبو دے، کبھی دریچہ کبھی سائبان خوشبو دے، مکیں نبی کو پکارے مکان خوشبو دے، کبھی دریچہ کبھی سائبان خوشبو دے، مکیں نبی کو پکارے مکان خوشبو دے، پڑھوں درود تو لب مہک مہک جائیں، پڑھوں درود تو لب مہک مہک جائیں، لکھوں درود تو قلم کی زبان خوشبو دے۔
لکھوں درود تو قلم کی زبان خوشبو دے، اور یہ دیکھیں کہ پڑھوں درود تو رستے مہک اٹھے ہر سو، پڑھوں درود تو رستے مہک اٹھے ہر سو، پڑھوں سلام تو ہندوستان خوشبو دے، پڑھوں سلام تو ہندوستان خوشبو دے، پڑھوں درود تو رستے مہک اٹھے ہر سو، پڑھوں سلام تو ہندوستان خوشبو دے۔ اور یہ دیکھیے یہ علاقہ کھیتی باڑی والا زیادہ ہے، چاروں طرف کھیتی، چاروں طرف کھیتی، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ شہر والے کو بھی کھانے کا انتظام آپ ہی لوگ کرتے ہیں جی، بڑے بڑے بلڈنگوں میں ٹاوروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کھانے کا بھی انتظام آپ کے ذریعے سے ہوتا ہے، آپ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ کھیتی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اگر نبی کے عشق میں ڈوب کر کھیتی کریں گے، آپ ہل جوتتے ہوئے ٹریکٹر چلاتے ہوئے گانا نہ گائیں، نعت مصطفیٰ پڑھیں، آپ کھیت میں کھیتی کرتے رہیں، گھاس نکالتے رہیں اور درود مصطفیٰ پڑھتے رہیں، نبی پر درود بھیجتے رہیں، تو جانتے ہیں ثواب تو ملے گا ہی، اور کیا ہوگا معلوم ہے؟ جب آپ یہاں درود پڑھیں گے تو میرے نبی فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اسے جانتا سنتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں، اسے میں سنتا بھی ہوں، پہچانتا ہوں بھی ہوں۔ اور جب آپ کھیت میں درود پڑھیں گے، جب کھیت میں نعت پڑھیں گے، کام کرتے جائیں گے، نبی کا ذکر کرتے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ نبی کے شہر کے بادل جس کھیت سے گزر جائیں، جب آپ کھیت میں نبی کو یاد کریں گے تو کیا نبی آپ کو یاد نہیں کریں گے؟ آپ یہاں سے کہیں گے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جہاں سے آپ سلام کریں گے وہیں آپ کو جواب ملے گا، اس لیے کہ میرے نبی کا وہ کام نہیں ہے جو 2-4-5 دن کے بعد پہنچے گا، دور و نزدیک کے وہ سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کا کان یہ ہے کہ وہ جہاں پکارا نبی نے سنا، اور میرے نبی کوئی کام ادھار نہیں رکھتے، میرے مصطفیٰ جان رحمت ادھار نہیں رکھتے، بلکہ جو بھی معاملہ ہے نبی کے ہاں نقد ہے، جو بھی معاملہ ہے نقد ہے۔ جب آپ اس طرح سے عمل کریں گے کھیت میں رہ کر بھی، آپ میں سوچیں کہ ابھی ہمیں موقع ملے گا تو ہم مسجد میں رہیں گے تو نبی کو یاد کریں گے، آپ جہاں ہیں وہاں نبی کو یاد کریں، تو کیا ہوگا کہ نبی کے شہر کے بادل جس کھیت سے گزر جائیں، اور جب نبی کے شہر کے بادل کھیت سے گزریں گے تو حال کیا ہوگا معلوم ہے؟ نبی کے شہر کے بادل جس کھیت سے گزر جائیں، گیہوں مہکنے لگے اور دھان خوشبو دے، گیہوں مہکنے لگے اور دھان خوشبو دے، کبھی دریچہ کبھی سائبان خوشبو دے، مکی نبی کو پکارے مکان خوشبو دے، نبی کے شہر کے بادل جس کھیت سے گزر جائیں، گیہوں مہکنے لگے اور دھان خوشبو دے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت نے کہا اے ایمان والو مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنو۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اور ایک ہم لوگوں کی بھی بات ہے، کیا ہے؟ آمنت باللہ، کیا ہے؟ درود یہ ایمان مفصل یاد ہے آپ لوگوں کو، جس پر ایمان کی بنیاد کسوٹی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہمارا مسلمان کا، اس میں سے ایک چیز سے بھی انکار کیا کافر ہو جائے، وہ کیا ہے؟ ہم نے ایمان لایا اللہ پر، آمنتو باللہ، ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ تو ایک یہ ہے کہ آمنت باللہ، ہم نے ایمان لایا، یا آمنا ہم نے ایمان لایا، آمنا ہم نے ایمان لایا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم تو کہہ رہے کہ ہم نے ایمان لایا،
غور اس پر کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے آمنو کہا ہے کہ نہیں کہا، ہم آمنو میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کہہ دینا آسان ہے کہ ہم مومن ہیں، یہ کہہ دینا آسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن دیکھنا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو میں ہم شامل ہیں یا نہیں۔ اگر اللہ کے کہے ہوئے آمنو میں ہم شامل ہیں تب تو میرے لیے جنت ہے، اگر اللہ کے کہے ہوئے آمنو میں اگر ہم شامل نہیں ہیں تو پھر ہمارے لیے جنت نہیں ہے۔ اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ ہم آمنو میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم نے کہا اے اللہ ہم نے تجھ پر ایمان لایا، ہم نے ایمان اللہ پہ لایا، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پر صرف ایمان ذات پر لایا ہے کہ اس کے صفات پر بھی لایا ہے، اور صفات پر جب لایا تو دیکھنا ہوگا کہ اس کے حکم پر لایا ہے کہ نہیں لایا ہے۔ اللہ مجھ سے کہہ کیا رہا ہے، اللہ مجھ سے ارشاد کیا فرما رہا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، یہ دیکھنا ہے تاکہ ہم آمنو میں شامل ہو جائیں۔ اب اللہ رب العزت نے میرے لیے رزق اتارا ہے، میرے لیے رزق، یہ دھان، یہ گیہوں، یہ دال، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے لیے، یہ سب انسانوں کے لیے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ نعمت اپنے خاص بندوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ میرے بندے جب بھی کھانا تو حلال کھانا، جب بھی کھانا تو حلال کھانا۔ اب ہے تو سیب پہلے سے حلال، گیہوں از خود ہے حلال، دھان ہے حلال، کھیت میں گنا ہے حلال، گنا کیا ہے؟ حلال، لیکن بغیر پوچھے توڑ کر نکال لیا تو وہی گنا ہو گیا حرام۔ آپ نے بغیر پوچھے آپ نے چنا نکال لیا تب وہی چنا ہو گیا حرام۔ تو اصلاً وہ چنا تو حلال ہے، اصلاً وہ دال حلال ہے، اصلاً وہ گنا حلال ہے، اصلاً وہ سیب حلال ہے، اصلاً وہ امرود حلال ہے، اصلاً وہ بیر حلال ہے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ حلال تو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن آپ نے بغیر پوچھے اس سے لے لیا، آپ نے توڑ لیا، بغیر اجازت کے آپ نے کھا لیا، اب وہ حلال چیز بھی حرام ہو گئی۔ اب جب حرام چیز اندر جائے گی، آپ کے اندر جائے گی، تو اب کیا ہوگا؟ وہ خون میں شامل ہوگا۔ اب خون سے کیا ہوگا؟ خون سے آپ کی ہڈیاں بنے گی، خون سے آپ کی ہڈیوں میں طاقت آئے گی، اب اسی طاقت سے آپ کو مسجد کی طرف جانا ہے، اسی طاقت سے آپ کو حج کے لیے جانا ہے، اسی طاقت سے آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد حال یہ ہے کہ اسی طاقت کی بنیاد پر آپ کو نماز پڑھنی ہے، اسی طاقت سے آپ کا ذہن کام کرے گا، اسی طاقت سے آپ کی عقل کام کرے گی۔ تب کیا ہوگا؟ چونکہ حلال خون سے آپ نے حلال کو حرام کر دیا، اب حرام سے آپ کے جسم میں طاقت ہے، حلال سے آپ کے جسم میں ذہن ہے، حلال سے آپ کا عقل ہے، حرام سے آپ کا اب ذہن کام کر رہا ہے، تب حق بات آپ نہیں سنیں گے، اب آپ جھوٹ بولیں گے، اب آپ غیبت کریں گے، اب آپ چغلی کریں گے، اب آپ حج پہ جا رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ جو طاقت استعمال کر رہے ہیں یہ طاقت حلال کا ہے یا حرام کا؟ آپ کہیں گے نہیں میں اپنی طاقت سے جا رہا ہوں، لیکن یہ طاقت ملی کس سے؟ اس حرام غذا سے ملی۔ پتہ یہ چلا کہ ایک جگہ سے آپ نے حرام لیا، حج بھی کمزور، نماز بھی کمزور، زکات بھی کمزور، روزہ بھی کمزور۔ یہ کمزور کیوں ہو گیا؟ اسی لیے کہ ہم نے آمنا تو کہا ہے لیکن آمنو میں شامل نہیں ہوئی۔ آمنا ہم نے کہا لیکن آمنو میں شامل نہیں ہوئے۔ اب اس میں کیا ہے کہ ہمیں حرام و حلال سمجھنا۔ حلال آپ سمجھے کیا ہے؟ جس کھانے سے، جس چیز سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے وہ حلال ہے، اور جس چیز سے منع کر دیا ہے وہ حرام ہے۔ از خود چیز جو ہے وہ حرام نہیں ہوتی ہے۔ پہلے جو شراب تھا نا، شراب، یہ شراب بھی پہلے حرام نہیں تھی، شراب بھی پہلے حرام نہیں تھا۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی
تو پھر حرام ہو گیا. جو لوگ پیتے تھے انہیں معلوم ہوا کہ اللہ نے آج شراب کو حرام کر دیا. تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور سارے لوگوں نے صحابہ نے اعلان کیا کہ آج شراب کو حرام کر دیا گیا، تو جس کے منہ میں تھا اس نے منہ سے پھینکا، جس کے ہاتھ میں گلاس تھا اس نے گلاس پھینکا، جس کے سامنے مٹکے میں تھا اس نے مٹکا توڑا، جس کے گھر میں تھا اس نے گھر میں بہایا. بس پہلے حرام نہیں تھا تو پی رہے تھے، اور جب اللہ نے کہہ دیا حرام تو منہ میں تھا منہ سے نکالا. یہاں تک کہ اس دن جن لوگوں نے پی لیا تھا حلق میں انگلی ڈال کر پیٹ سے بھی نکالا، اسی لیے کہ آج شراب حرام ہو گیا ہے. پہلے نہیں تھا میں پی رہا تھا، لیکن آج میں نے اللہ پر ایمان لایا ہے اور اللہ نے کہہ دیا یہ حرام تو حرام، اب نہ میرے ہاتھ میں رہے گا، اب نہ میرے منہ میں رہے گا، اب نہ میرے پیٹ میں رہے گا، اور اب نہ میرے گھر میں رہے گا. گھر میں تھا نکالا. روایت میں آتا ہے کہ اس دن گلیوں میں شراب بہ رہے تھے، اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے. جس اللہ پہ ایمان لایا ہر حکم کو مانا اور کہا اے اللہ میں آمنا کہوں تو آمنو کہے، تاکہ میرا آمنا اور آمنو مل کر ہم سب مل کر جنتی ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. تو حرام حلال کی حقیقت کو سمجھے. دیکھیے ایک بکرا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک بکرا وہ حلال ہے، چوری کر کے لے آئے تو حرام ہو گیا. تو آج ہم حرام حلال کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بیاج اور سود کا پیسہ پاکٹ میں رکھے ہوئے ہیں، بیاج اور سود کا پیسہ پاکٹ رکھے ہوئے ہیں، اور مارکیٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ذبیحہ یعنی ذبح کیا ہوا حلال گوشت ملے گا کہ نہیں ملے گا. گوشت حلال تلاش کر رہا ہے اور پیسہ حرام رکھے ہوا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ حرام حلال کی کیفیت کیا کیا ہو سکتی ہے، کیفیت کیا کیا ہو سکتی ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ بتائیے. صرف نعرہ مار دینے سے ہم ہو جائیں گے مسلمان؟ آج کل ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے کامیاب ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. بھائی آپ نے اپنے ابھی جسم کو کامیاب نہیں بنایا ہے، آپ اسلام کو کامیاب کیسے کر لیں گے؟ آپ کا حکم آپ کے عقل پہ نہیں ہے، آپ کا حکم آپ کے دل پہ نہیں چل رہا ہے، آپ کا حکم آپ کی آنکھ میں نہیں چل رہا ہے. آپ دنیا پہ کیسے حکومت کر لیں گے؟ آپ کا حکم آپ پر خود نہیں چل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فلم نہیں دیکھنی چاہیے اور آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، آپ کا حکم آنکھ پر نہیں چل رہا ہے، آپ دنیا پہ حکومت کیسے کریں گے؟ تو آپ پہلے اپنے آپ کے حاکم بن جائیں، سارے اعضاء جوارے کے حاکم بن جائیں. آپ پہلے آنکھ کے حاکم بنے. اے آنکھ تو میری محتاج ہے، اور میری سے مراد میری روح، کہ روح ہے تو آنکھ ہے، روح ہے تو کان ہے، روح ہے تو زبان ہے، ورنہ زبان رہ کر کیا کرے گی؟ جو شخص انتقال کر جاتا ہے اس کی زبان ہوتی ہے لیکن کام نہیں کرتی، کان ہے لیکن کام نہیں کرتا، آنکھ ہے لیکن کام نہیں کرتی. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب ہے روح نہیں. اور جیسے ہی جس کے جسم میں روح ہے تو آنکھ بھی کام کر رہی ہے. تو آپ حاکم بنے اپنی آنکھ کے. اے آنکھ تو میری محتاج ہے، میرے جسم کے اندر ہے، میرے ماتحت ہے. ہم جسے جسے دیکھنے کو کہیں گے اسے اسے دیکھنا، اور جس سے ہم منع کریں گے اسے رک جانا. جب آپ آنکھ کے حاکم بنیں گے تو پھر آنکھ آپ سے پوچھے گی کہ دیکھو یہاں ڈرامہ ہو رہا ہے، دیکھیں. آپ کہیں گے نہیں حرام ہے، نہیں دیکھنا ہے. آپ کہیں گے دیکھو یہاں ناچ ہو رہا ہے، آپ کہیں گے ناچ ہو رہا ہے، دیکھیں. آپ کہیں گے نہیں اسے نہیں دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد ادھر آئے گی، دیکھیں کہ جلسہ ہو رہا ہے، عالم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دیکھیں؟ تو آپ کہے گا ہاں عالم کو دیکھیں. جب آپ عالم کو دیکھیں گے تب آنکھ کہے گی ایسا تو نے مجھے بڑا انعام عطا فرمایا ہے. کیا انعام عطا فرمایا؟ کیا تو نے عالم کو دیکھنے کا حکم دیا؟ اور جیسے ہی میں نے عالم کو دیکھا تو عالم یہ ہے کہ ایک عالم کا محبت سے دیدار کرنا گویا نبی کے دیدار کے بنا.
वाह वाह, बहुत नबी की दिदार से बराबर। बहुत उम्दा पैगाम। तो आंख के हाकिम बने। जो शख्स अपनी आंख का हाकिम नहीं है वो दुनिया का हाकिम कैसे बन सकता है? आप कान के हाकिम बने। ये ऐसा नहीं है कि कान आप के जिस्म के अंदर आप कान है ना, ये बताइए कान अगर दुखे तो इलाज कौन करता है? आप ही जाके करते हैं ना। तो ऐसा कौन लगाता है? आप लगाते हैं। जब कान अगर उसमें कोई खराबी आ जाए तो उसके लिए परेशान कौन होता है? आप होते हैं। तो जब अगर कान कोई गलत काम करेगा तो इसका हुक्म किसका चलेगा? आपका चलेगा ना। तो आप कान से कहिए अगर तुम्हारे अंदर दर्द होता है तो इलाज हम कराते हैं, इसीलिए इलाज जब हम कराते हैं तो हम जो कहेंगे वही सुनना है। तुम्हें आज से गीबत नहीं सुननी है, तुम्हें गीबत नहीं सुननी है, चुगलखोरी किसी की नहीं सुननी है, किसी की शिकायत नहीं सुननी है, तुम्हें किसी गाने को नहीं सुनना है। तो क्या सुनना है? नाते मुस्तफा सुनना है, क़िराअत कुरान सुनना है, उलमा की तकरीर सुननी है, नाते मुस्तफा सुनना है, दुरूदो सलाम सुनना है, ये सुनना है। तुम आजाद नहीं हो, इसलिए कि अगर कान बीमार पड़ जाए तो कान निकल के अपना इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाता है, हमें जाना पड़ता है, पैसा हम खर्चा करते हैं। तो जब हुक्म हम सारा खर्च हम करते हैं तो मेरी हुकूमत उस पर चलेगी, मेरा हुक्म उस पर चलेगा। जिसे हम चाहे सुनाना उसे सुना जाएगा और जिसे हम रोकना चाहें उसे रोका जाएगा। तो आप अपने आंख के हाकिम बने, अपने कान के हाकिम बने, अपनी जुबान के हाकिम बने। ये ऐसा नहीं है कि जुबान है जो चाहे बोल ले, जो दिल में आया बोल दिया। ये आप हाथ है, हाथ के आप हाकिम बने। ऐसा नहीं है कि गरीब को देखा तो मार दिया, अमीर को देखा तो सलाम करके लिए हाथ उठा लिया, आपने कमजोर को देखा तो उसको दबा दिया और मजबूत को देखा तो उसको सलामी देने लगे। तो ये हाथ क्या आप हाकिम बने। थोड़ा इको कम कीजिए और आवाज को थोड़ा ज्यादा कीजिए ताकि लोग समझ सके। आवाज सही जा रही है आप लोगों के पास? बात आ रही है समझ में? हाँ, इको कम कीजिए और आवाज बढ़ाइए ताकि बात समझ में आ सके। इसलिए असल मकसद जो है, आवाज थोड़ा बुलंद कीजिए, तेज कीजिए कि हाँ सही है, थोड़ा बढ़िए। तो हराम और हलाल को हमें देखना पड़ेगा क्या है। अब देखिए, हम जब ईमान लाए मुसलमान हैं तो एक चीज हमारे अंदर क्या है? हराम नहीं खाना है। तो देखिए, खिंजीर का नाम सुना आप लोगों ने? अरे जिसे आम जबान में सुअर भी कहते हैं। बाज लोग तो ये कहते हैं कि सुअर लाने से जुबान नापाक हो जाए। वो एक जानवर है जिसका वो नाम है। हाँ, वो जो जानवर है अज खुद वो नजिस है, लेकिन उसका एक नाम है, उसका नाम है। अब बताइए, कोई भी मुसलमान खिंजीर खाता है? कोई खाता है खिंजीर? क्यों नहीं खाता? क्यों नहीं खाता बोले आप लोग? बुलाना इसलिए है कि अभी नींद में अपना आ जाए और कुछ बात ना सुन सके। यानी सूअर को, खिंजीर को मुसलमान क्यों नहीं खाता है? हराम। इस बात में आप पक्के हैं? बिल्कुल पक्के हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर खिंजीर को आप इसलिए नहीं खाते हैं कि हराम है, इसलिए ना हराम, तो बताइए शराब क्यों पीते हैं फिर? शराब को जिस अल्लाह ने खिंजीर को हराम कहा है उसी अल्लाह ने शराब को हराम कहा है। तो जब मेरा रब वही है जिस पर हमने ईमान लाया है तो खिंजीर को उसने कहा हराम, तो आप कह रहे हैं कि हम खिंजीर इसलिए नहीं खाते हैं कि हराम है। तो अगर बात सच्ची है तो फिर शराब क्यों पीते हैं आप? शराब भी तो हराम है। पता ये चला कि आप खिंजीर हराम होने की वजह से नहीं खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हराम इसलिए नहीं खा रहे हैं, वो नजीस है, वो अंदर से घिन आ रहा है, माहौल नहीं है, मौका नहीं मिला, ऐसा माशरा नहीं बना, इसलिए नहीं कर रहे हैं। आप बड़े वीआईपी होटल में आप चले जाएंगे 5 स्टार में और मिल जाएगा तो वो भी खा लेंगे। इसलिए कि अगर हराम का मसला होता तो आप जैसे सुअर नहीं खाते हैं वैसे शराब भी नहीं पीते। इसलिए कि जिस रब ने सुअर को हराम किया है उसी रब ने शराब को भी हराम किया है। तो आखिर ये क्यों है कि उसे छोड़ रहे हैं, ये पी रहे हैं?
پتہ یہ چلا کہ آپ نے مکمل اللہ پر ایمان نہیں لایا ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم کہتے رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن اے میرے بندے مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ، اور جسے میں منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کا حکم دوں وہ کرو، تب جا کر تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، یعنی شکل سے ہم مسلمان تو لگ رہے ہیں، ٹوپی اور داڑھی کی وجہ سے تو مسلمان لگ رہے ہیں، تو یہ لگنا بڑا نقصان دہ ہے، یہ لگنا بڑا نقصان دہ ہے، ہونا فائدہ مند ہے۔ لگنا نقصان دہ ہے، ہونا فائدہ مند۔ آج کل مارکیٹ میں کالی مرچ ہوتی نا، کالی مرچ، کالی مرچ کی جگہ پر پپیا کے بیج کو بیچا جا رہا ہے، سکھا دیتے ہیں تو ویسے ہی لگتا ہے، تو لگتا تو ہے، تو لگنا نقصان دہ ہے، لگنا نقصان دہ ہے، ہونا فائدہ مند ہے۔ تو ایسے تو بیج لگ رہا ہے کہ وہ کالی مرچ کی طرح ہے، لیکن نقصان دہ اس لیے کہ وہ چیز ہے نہیں، اور جو کالی مرچ ہے وہ ہے اس لیے فائدہ مند ہے۔ تو آپ مسلمان لگیے مت، مسلمان ہو جائیے۔ بہت عمدہ، بہت آپ مسلمان لگنے والے مسلمان مت بنیے، ہو جائیے، جیسے آپ کا ظاہر ہو اس سے اچھا آپ کا باطن ہو۔ اگر دیکھنے میں آپ مسلمان لگ رہے ہیں اور لگنا چاہیے، اس سے زیادہ اندر سے آپ اتنے مسلمان ہو، اتنے اچھے مسلمان ہو کہ آپ کی روح پکار کر کہے کہ اے شخص ہم ایسے جان میں ہیں، ایسے جسم میں ہیں جو دنیا میں بھی عافیت میں ہیں اور آخرت میں بھی عافیت میں رہیں گے، یہاں بھی ہم عافیت میں ہیں اور جنت میں بھی عافیت میں رہیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ اگر شراب پی رہے ہیں تو آپ ویسے ہی ہیں کہ آپ خنزیر بھی کھا رہے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ویسا ماحول نہیں بن پا رہا ہے، ویسا ماحول نہیں بن پا رہا ہے۔ اب اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، اب بتائیں شراب جو پینے والے ہیں توبہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیا وہ چاہیں گے کہ ان کے تعلق سے کہا جائے کہ خنزیر کھانے والا ہے؟ اگر شرابی کوئی کہہ دے نا کہ خنزیر کھاتا ہے تو وہ آپ سے لڑ جائے گا، آپ سے کیا کرے گا؟ لڑ جائے گا کہ ہم تو تم نے خنزیر کھانے والا کہا۔ ارے بھائی وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، جب دونوں حرام ہے تو غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر غصہ ہونا ہے تو پھر تمہیں یہ بھی چھوڑنا پڑے گا اور وہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑو یہ بھی چھوڑو، جب دونوں کو چھوڑو گے تب کہو کہ ہم اسی ایک حرام کھانے والے نہیں ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو شراب بھی نہیں پیتے ہیں، شراب نہیں پیتے ہیں، بہت سارے لوگ۔ میرا حسن ظن ہے آپ کی خاطر کہ آپ لوگ نہیں پیتے، اگر پیتے ہیں تو توبہ کر لیں، اس لیے کہ ام الخبائث ہے۔ اکثر شوہر اور بیوی کی لڑائی کی وجہ شراب، اکثر ایکسیڈنٹ کی وجہ شراب، اکثر کاروبار کا برباد ہو جانا اس کی وجہ شراب ہے، اکثر تاجروں کا تجارت کا ڈوب جانا اس کی وجہ شراب ہے۔ میں نے بڑوں کو دیکھا ہے کہ تجارت میں بڑے اونچے مقام پر گئے اور اسی پینے کی وجہ سے پوری تجارت برباد ہو، اچھی گاڑی لے کر شراب پی کر نکلے، ایکسیڈنٹ ہو کر گاڑی بھی خراب ہو اور آپ بھی چلے گئے۔ تو خنزیر بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام، یہ دونوں حرام ہیں۔ ہم میں بہت سارے لوگ شراب نہیں پیتے۔ اچھا جو لوگ شراب نہیں پیتے وہ کیوں نہیں پیتے ہیں؟ جو لوگ شراب نہیں پیتے ہیں وہ کیوں نہیں پیتے ہیں؟ حرام ہے۔ اگر بات یہی ہے کہ شراب آپ اس لیے نہیں پیتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو پھر سود کیوں کھیلتے ہیں کھاتے ہیں؟ سود بھی تو حرام ہے، بیاج والا پیسہ بھی تو حرام ہے۔ اگر آپ شراب اس لیے نہیں پی رہے ہیں کہ حرام ہے تو سود و بیاج اس کو حرام کس نے کیا؟ اس کو بھی اللہ نے کیا اور شراب کو بھی اللہ نے حرام کیا۔ تو آپ شراب جو نہیں پی رہے ہیں، اگر حرام ہونے کی وجہ سے آپ نہیں پی رہے ہیں تب تو آپ کو سود بھی نہیں کھانا چاہیے،
تب تو آپ کو بیاج بھی نہیں کھانا چاہیے، اور سود بیاج کھا رہے ہیں لیکن شراب نہیں پی رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ غلط دوست سے تھوڑا بچ چکے ہیں آپ، یا آپ کو ظاہری اعتبار سے آپ کو اپنی عزت کی فکر ہے کہ ہم شراب پی کر جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، شرابی کہیں گے، گرے پڑے رہیں گے، اور یہ سود والا تو اندر اندر مسئلہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو آپ اللہ سے ڈر کے حرام سے نہیں بچ رہے ہیں، آپ لوگوں سے ڈر کے حرام سے بچ رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ لوگوں سے اگر ڈر کے آپ حرام سے بچ رہے ہیں تو لوگ جنت دیں گے کہ اللہ دے گا؟ اور اللہ جان رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ آپ یہ بات طے کر لیں کہ پوری دنیا اگر آپ کو خراب کہے، پوری دنیا، 2 4 5 6 کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا مل کے آپ کو خراب کہے اور اللہ کہے کہ میرا نیک بندہ ہے، اللہ کے نزدیک آپ نیک ہیں، تو آپ کامیاب۔ اس لیے کہ جنت اللہ نے کو دینا ہے، لوگ مل کر نہیں دیں گے۔ اور پوری دنیا مل کے کہے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے، پوری دنیا مل کے یہ آدمی بڑا اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہے یہ بندہ اچھا نہیں، تو سمجھیے کہ آپ اچھے نہیں ہیں۔ تو ہمیں نیک بھی بننا ہے تو اللہ کے لیے، اچھا بننا ہے تو اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں۔ لوگوں نے تھوڑے سے تعریف کر دیں گے، تعریف کر کے چلے جائیں گے، لیکن جزا و سزا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جزا و سزا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ صلاحی بات لگتی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے دیر سے کتنے نعرے لگ رہے تھے، اور نعرے رسالت اور نعرے تکبیر، اور جھوما جا رہا تھا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ نعت تو منقبت تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی زندگی بدلنے کے لیے، انقلاب کے لیے تقریر ضروری ہے۔ آپ نے لاکھوں روپیہ خرچہ کیا، اگر آپ یہ تقریر 11 بجے کراتے تو کم سے کم 200 آدمی سنتے۔ کتنے سنتے؟ 200 آدمی سنتے۔ بعد میں ابھی اگر 50 آدمی بھی نعت سن لیتے تو بات کوئی نقصان نہیں تھا، لیکن اصلاح والی بات تو 200 آدمی سنتے تو اس سے آپ کا فائدہ ہوتا۔ جلسے کا مقصد کیا ہے؟ جلسے کا تو مقصد یہی ہے تاکہ علماء آئیں اور لوگوں کو دین بتائیں، لوگوں کو دین بتائیں۔ 100 ہوتے، 200 ہوتے، سارے لوگ سنتے، یہ بات سارے تک پہنچتی۔ ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کوئی سدھر جاتا تو آپ کی قسمت بدل جاتی، جلسہ کرانے والے کی تقدیر بدل جاتی۔ یہی ہو سکتا تھا جلسہ کہ یہ باعث نجات آپ کے لیے بن جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ وہ چلے گئے جن کی مجبوری تھی جانا، وہ چلے گئے، اگر وہ رہتے اور یہ بات سنتے تو ان کو اصلاح ہو جاتی اور وہ نیک بن جاتے۔ تو بتائیے انہیں نیک بننے سے روکا کس نے؟ ہمارے سسٹم نے روکا، ہمارے نظام نے روکا۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ حضرت تقریر سننے تو لوگ چلے جائیں گے، ارے تقریر سن کے اگر چلے جائیں گے تو کیا نقصان ہے؟ نعت سن کے جو چلے جا رہے ہیں، جو نعت سن کر چلے گئے اور تقریر نہیں سنا تو وہ نقصان نہیں ہے؟ اس سے جلسہ خراب نہیں ہوا آپ کا؟ اگر تقریر سن کے کوئی چلا گیا تو اس کا نقصان اتنا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے دین کی باتیں اور کام کی باتیں سن لی ہیں، لیکن صرف نعت سن کے چلا گیا اور اسے اصلاح کی بات سننے کا موقع نہیں ملا، اس کا نقصان ہو گیا۔ بات نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اس پر غور کیا کریں، اس لیے کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ یہاں بڑے کروڑپتی ارب پتی آدمی ہے کہ کسی ایک آدمی کو بولا ہوگا، انہوں نے انتظام کر دیا ہوگا، دے دیا ہوگا 50,000 اور 2,000 20,000 ہو گیا ہوگا۔ آپ نے گھر گھر چندہ کیا ہوگا، کیا حضرت کام ایسا کیا ہوگا نا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا ہوگا۔ اور میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جلسہ کرایا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ آپ لوگوں نے وقت تھوڑا ضائع کیا، لیکن مبارکباد ہے کہ آپ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے میں خیر و برکت عطا فرمائے، اس علاقے میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس گھر کا نام کیا ہے؟ نالے پر۔ تو کیا یہ اس میں ہاں، تو اس کو وہی نام ہے۔ میں وہی بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی حکومت میں رجسٹرڈ نام تو نہیں نا ہے، نالے پر نہیں ہے نا، کوئی اچھا نام رکھے، ہاں کوئی ایسا نام رکھیں۔ بادشاہ نگر کا نام مشہور ہے تو وہ نام رکھ لیں، ہے نا، تو وہ نام رکھیں، اسی جلسے میں اشتہار میں وہی نام چھپوائیں۔ آپ آپس میں بولیں کہ ہم بادشاہ نگر جا رہے ہیں، تھوڑی سی ہو سکتی ہے کہ 1-2 مہینہ تکلیف ہوگی،
लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन 2-4 महीने में फिर समझने लगेंगे। 2-4 महीने में लोग समझने लगेंगे। तो इंसान को भी चाहिए कि अपना नाम अच्छा रखे और जिस जगह रहे उस जगह का भी नाम अच्छा रखे। देखिए ना, मक्का शरीफ कितना अच्छा नाम है, मदीना शरीफ कितना अच्छा नाम है ना। और ये भी देखिए कि जहां जहां नाम थोड़ा अच्छे नहीं थे, जब अल्लाह का वली वहां पहुंचा तो वो जगह में शरीफ लग गया। पहले अजमेर था, अजमेर शरीफ हो गया। कछौचा था, कछौचा शरीफ हो गया। अमझर था, अमझर शरीफ हो गया। तो जहां शरीफ लोग रहेंगे वहां का नाम भी शरीफ होगा। तो नाम पर भी तवज्जो दे। मैं ये नहीं चाहता कि मैं धुआंधार, वो जो तरतीब के अल्फाज हमें भी बहुत सारे याद हैं। कई वाकयात मुझे याद है। रात स्पीड से मैं जब बोलूंगा तो मैं 1-1 घंटा जो स्पीड से बोलूंगा, सांस लगे पता नहीं चलेगा मैं सांस ले रहा हूं। मैं मुहर्रम की तकरीर 2-2 घंटा इस तरीके से किया हूं, स्पीड के साथ। लेकिन मकसद ये है कि अगर मैं तकरीर कर जाऊं, आप नारा भी लगा ले, सब कुछ हो जाए और आपको कुछ समझ ही नहीं। दूसरे दिन का हजरत ने क्या बोला वो मालूम नहीं है, लेकिन अच्छा बोल रहे थे। अरे मेरे अच्छा बोलने से आप अच्छे तो नहीं हो पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हम वो बोलें जिससे आप अच्छे हो जाए, आपको बात समझ में आए। तो खिंजीर तो नहीं खाते हैं, शराब भी नहीं पीना है, इसीलिए कि शराब पीना भी वैसे ही उसी के कबील में है। लेकिन जो शराब नहीं पीते समझ जाएं कि बस हम नहीं शराब पीकर सबसे मुत्तकी परहेजगार हम ही हो गए। नहीं, आपको भी देखना पड़ेगा कि शराब नहीं पीने से आप डायरेक्ट जन्नत नहीं चले जाएंगे। सूद ब्याज छोड़ना होगा। सूद ब्याज, अच्छा बहुत सारे लोग सूद ब्याज भी नहीं लेते हैं, बिल्कुल मेहनत से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। तो कितने इनकी खूबियां हो गई, खिंजीर भी नहीं खाते, शराब भी नहीं पीते और सूद ब्याज भी नहीं। अब ये समझ रहा है कि हमसे अच्छा कौन है, हमसे अच्छा कौन। हम शराब भी नहीं पीते हैं, सूद भी नहीं करते हैं, कारोबार करते हैं, ब्याज भी नहीं लेते, कुछ नहीं करते हैं, अब हमसे अच्छा कौन है। कहा क्यों? कहा कि सब हराम है इसलिए हम नहीं करते हैं। अब उनसे पूछिए आप ये सब तो नहीं करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहन वाला हक मारे बैठा कौन है? बहन का जो हक है उसको जो आप मार के बैठे हो, क्या ये हराम नहीं है? अरे खेत में बहन का हक है या नहीं है? जायदाद में बहन का हक है कि नहीं है? आप मुफ्तियाने कराम से पूछिए कि अगर मेरे माँ बाप की इतनी जमीन थी तो भाइयों का हक कितना है, बहन का कितना हक है? अल्लाह ने सबका हक रखा है। आप जो है समझ रहे हैं कि हम शराब नहीं पीते हैं, सूद ब्याज नहीं करते हैं तो हम सीधे जन्नत में चले जाएंगे। देखना ये होगा कि बहन का हक कौन मार रहा है, एक दूसरे की जमीन को बढ़ा के कौन कर रहा है। खेती में आपने देखा होगा, मालूम है कि सजा की जमीन है, लेकिन हर साल जो है 4 इंच बढ़ जाना है। आप बढ़कर क्या कर लेंगे? आप कितना उसमें धान कमा लेंगे, कितना उससे पैसा आपके पास हासिल हो जाएगा, जानते हुए कि ये जमीन उसकी है, फिर भी 2 बार मारा और 2 फीट बढ़ गया। होता है कि नहीं होता है? ये ईमान की कमजोरी है। आप आमन्ना वाले हैं, आमनू वाले नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम ईमान वाले हैं, आमन्ना के माना यह है कि हमने ईमान लाया, आप कह रहे हैं तो आप आमन्ना वाले हैं। लेकिन अल्लाह जिसे कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आप अभी ईमान वाले आमनू में शामिल नहीं हुए हैं। तो आमन्ना होना आसान है, आमनू होना बहुत मुश्किल का है। अल्लाह किसे कह रहा है आमनू? है ईमान वालों, हमें आमनू में शामिल होना है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला एक जगह जा रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, तो आपने चाहा कि मैं नमाज पढ़ लूं। तो देखिए हराम हलाल के अंदर कितनी कैफियतें बदलती हैं। तो जब आप घोड़े से उतरे तो सोचा कैसा ना कोई जीन ले जाए। तो एक शख्स खड़ा था, उसे बुलाया और कहा कि देखो तुम ये खड़े रहो, मैं नमाज पढ़ कर आता हूं, ये घोड़ा और जीन देखते रहना। चले गए। दिल में नियत ये की कि मैंने इससे काम लिया है, इतना देर रोका है तो इसको 2 दिरहम हम आएंगे तो दे देंगे। गए, नमाज पढ़ कर आए, वापस आए तो देखा कि ना वो आदमी है और ना जीन है। घोड़ा तो है लेकिन जीन लेकर भाग गया।
زین لے کر بھاگے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس کے بعد آگے گئے تو دیکھا کہ انہی کا زین ایک دکان پہ رکھا ہوا. دکان پر گئے, کہا کہ بھائی یہ تو زین میری ہے. کہا کہ نہیں, اس کو میں نے ابھی خریدا ہے. کہا کتنے میں خریدا ہے؟ اس نے کہا 2 درہم میں. کیا کہا؟ آپ کہنے لگے کہ اے شخص تو کتنا کم نصیب تھا, اگر رک جاتا تو 2 درہم تو میں بھی دینے والا تھا. اگر رک جاتا, صبر کر لیتا, اللہ پہ توکل کر لیتا, اللہ پہ بھروسہ کر لیتا, ایمان کی حالت میں ہوتا, ایمان کی کیفیت اس پر طاری ہوتی, تھوڑا دیر انتظار کر لیتا, یہ درہم تو ہم بھی تو دینے والے تھے جو میں اپنے ہاتھوں سے دیتا, تو علی کے ہاتھ کی کمائی کا 2 درہم کتنا کمال والا ہوتا. جس نے چوری کر کے دکاندار سے بھی لیا تو 2 ہی درہم لیا. پتہ یہ چلا کہ اللہ پہ توکل کرتا تب بھی اسے 2 ملنے والا تھا, چوری کیا تب بھی اسے 2 ہی ملا ہے. بس اس پر یقین کر لیں کہ ہمیں حلال ہی کھانا ہے. جس وہ بھی آپ کے پاس جو بھی مال ہے اللہ اسے حلال ہی عطا فرمائے گا, اس لیے کہ اللہ پاک ہے, پاک ہی پسند کرتا ہے. اللہ پاک ہے, پاک پسند کرتا ہے. اس لیے حلال حلال. وہ سب سے بڑا بیوقوف شخص ہے جو حرام کما کے اپنی اولاد کو کھلاتا ہے. وہ سب سے بڑا بیوقوف شخص ہے جو حرام کما کے اولاد کو کھلاتا ہے. کہ تو نے حرام کما کے اولاد کو کھلا کر اپنی آخرت تو برباد کر لی, اپنی آخرت برباد کر لی. اور چونکہ حرام کھلایا اپنے اولاد کو تو آخرت تو برباد ہو ہی گئی. اب وہ اولاد بھی تمہاری نہیں ہوگی تو دنیا بھی برباد. آخرت اسی لیے برباد کہ تم نے حرام کھلایا. حرام کھلا کر تو نے کسے پالا؟ اپنی اولاد کو. اب وہ اولاد حرام کھا کے کیا کرے گی؟ باپ سے لڑے گی, باپ سے جھگڑا کرے گی, وہ اولاد باپ کو گالی دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حلال نہیں گیا ہے, حرام گیا ہے. پتہ یہ چلا کہ تو نے حرام کما کر آخرت کو برباد کر دیا اور حرام بچوں کو کھلا کر تو نے دنیا برباد کر دیا. تو بیوقوف ہوا کہ نہیں کہ کھلائے بچوں کو, یہ اچھے اچھے کپڑا پہن کر شادی میں اپنا ایکٹنگ کریں اور جہنم میں آپ جائیں. یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ آدھی روٹی کھلائیں لیکن حلال کا کھلائیں, 2 ہی کپڑا بچوں کو دیں لیکن حلال کا دیں. آپ بچوں کو پوری دنیا مت گھمائیں, آپ اپنے بچوں کے گھر کے چہار دیواری میں رکھیں لیکن حلال طریقے سے رکھیں, تاکہ آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے, آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے. آپ یہ ساری محنتیں کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ ہم ٹھیک ٹھاک رہیں. آپ جانتے ہیں انسان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہے سکون قلب. کیا ہے؟ سکون قلب. سکون قلب, قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو. دل کو راحت مل جانا, دل کو اطمینان مل جانا, دل کو سکون مل جانا, یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ بتائیے, یہ دل اتنا بڑا مفتی ہے, اتنا بڑا مفتی ہے کہ آپ چوری کر کے آئیں گے نا, یہ دل آپ کو ہر وقت ٹک ٹک مارتا رہے گا, چوری تو نے کیا, تو چور ہے, تو چور ہے, تو چور ہے, تو چور ہے. یہ دل آپ کو اندر سے بولتا رہے گا. آپ کسی کو گالی دے کر آ جائیے, آپ کسی کو بغیر کسی غلطی کے گالی دے کر چلے آئیے تو غصے میں تو دے لیجیے گا, اور دوسرے دن سے کیا ہوگا؟ یہ آپ کا دل بار بار ٹوکتا رہے گا. تو نے اس کو غلط گالی دیا, اس نے غلط گالی دیا, تو نے غلط. کسی کا بغیر غلطی کا آپ مار دیجیے,